جنوبی پنجاب میں اسموگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسموگ کے پھیلاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان سر فہرست۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 21 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے۔ NDMA نے بھی خبردار کر دیا ہے۔ بہاولپور میں بھی اسموگ کے اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں ماحولیاتی آلودگی جانچنے کے لیے آلات ہی موجود نہیں۔ محکمہ ماحولیات ملتان میں تاحال ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن قائم نہ ہو سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جنوبی پنجاب میں اسموگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسموگ کے پھیلاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان سر فہرست۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 21 پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ NDMA نے بھی خبردار کر دیا۔ بہاولپور میں بھی اسموگ کے اضافے کا خدشہ۔ محکمہ ماحولیات ملتان میں تاحال ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن قائم نہ ہو سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں یہاں اسموگ کے حوالے سے۔ اسی پر ہمارے ساتھ ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب موجود ہیں۔ جی بتائیے گا سر، ایئر کوالٹی انڈیکس ماپنے کا آلہ ہی موجود نہیں تو اسموگ کی معلومات کے لیے اقدامات کیسے کرتے ہیں؟ جی بالکل، جو انٹرنیشنلی ہماری ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس ابھی نظام موجود نہیں ہے، اور شہر کی جو فضائی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے، اور جو خاص طور پر جو ہمارے مریض جو ہے اسپتالوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسموگ کی صورتحال کیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے جب دیکھا جاتا ہے تو بیشتر جو ہے کیپٹل میں یا پروونشل کیپٹلز کے جو ہے AQI کو دیکھ لیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ملتان کی جو صورتحال ہے وہ لاہور سے بھی زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ انٹرنیشنلی اس میں شمار نہیں ہوتی تو اس لیے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی جو اسموگ کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے جنوب پنجاب کے بیشتر علاقوں میں، اور خاص طور پر ملتان کو اگر دیکھا جائے تو ملتان میں بھی جو ہے فضا اس وقت جو ہے آلودگی سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی ایک جو ہے وہ علامت یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر تیسرا چوتھا آدمی جو ہے وہ نزلہ زکام، آنکھوں اور گلے کی بیماری میں مبتلا نظر آ رہا ہے، اور ڈاکٹرز کے پاس جو ہے بیماروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوگوں کے لیے عام فضا میں نکلنا، سانس لینا، سفر کرنا بڑا دشوار ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا ایک جائزہ ہم جو ہے اسکولوں میں بچوں کی تعداد سے بھی لگا رہے ہیں کہ جہاں 30-35 ہزار شہر میں روزانہ بچے جو ہے اسکول نہیں جا پا رہے، اور وہ بیماری کے سبب جو ہے وہ اسکول نہیں جا پا رہے۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے یہاں پر جو ہے، خاص طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آلودگی پھیلانے کے جو اسباب ہیں وہ بھی بدستور موجود ہیں، اور ہماری جو کارروائیاں ہیں وہ کوئی اتنی جو ہے متاثر کن نہیں کہ وہ ساری صورتحال کو ٹھیک کر سکیں یا آلودگی کا جو سبب ہے اس کو روک سکیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو آلودگی پھیلانے والی گاڑیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں سڑکوں پر، اور ساتھ ساتھ جو ہے کوڑا کرکٹ کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسی بٹیاں اور ایسے بٹے بھی موجود ہیں جہاں سے دھوئیں کا اخراج ہو رہا ہے، اور ہم اپنی جو آلودہ فضا ہے اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ اور اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہتی ہے، ابھی تو یہ سیزن کا آغاز ہے، یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہتی ہے تو آئندہ دنوں میں شاید اس میں مزید جو ہے وہ شدت آ سکتی ہے، کیونکہ امکان یہ ہے کہ بارش ہوگی تو بارش سے جو ہے وہ فضائی صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن پھر بارش کے بعد جو ہے نمی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ہماری آلودگی اسی طرح برقرار رہتی ہے وہ پارٹیکلز جو ہے وہ آپس میں ملیں گے، اور پھر جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی ایسا ہے کہ عارضی اقدامات ہیں، اور ان اقدامات سے جو ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے یہ معاملات لانگ لاسٹنگ نہیں ہوں گے۔ تو اس میں حکومت کو کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنانا پڑے گی، ایسی پالیسی جو دور رس ہو، اور آئندہ چند سالوں میں جو یہ صورتحال اس سارے خطے کی خراب ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، تو ہمیں درخت اگانے کی طرف جانا پڑے گا، اور وہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سبب بن رہی ہیں صورتحال ان سارے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ ابھی جو ہے وہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، انتظامیہ بھی کوشش کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کافی سارے اقدامات کیے ہیں، اور خاص طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ چھٹی دی گئی ہے، کچھ ریسٹورینٹس اور اداروں کو بند کیا گیا ہے تاکہ ایک گیپ آ جائے، اور اس گیپ کی صورت میں جو ہے ہمیں جو فضا میں آلودگی ہے اس میں کچھ کمی لانے کا موقع مل سکے۔ لیکن یہ شارٹ ٹرم پالیسی ہے، ابھی یہ سیزن کی ابتدا ہے، آگے جا کے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، جیسے جیسے جو ہے وہ فوگ کا سیزن آئے گا اور فوگ بڑھے گی تو اس میں جب یہ کاربن کے پارٹیکل شامل ہوں گے تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی، اور پھر ایسے دن آ جاتے ہیں جس میں ہماری ٹریولنگ جو ہے وہ سڑکوں پر دن کے اوقات میں 4-5 گھنٹے کی باقی رہ جاتی ہے، اور باقی اوقات میں سفر نہیں ہو پاتا،
ریلوے جو ٹریک جو ہیں وہاں پر دھند ہونے کی وجہ سے ٹرینیں بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں اور ہوائی سفر بھی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں بڑے پیمانے پر اقدامات کی ضرورت ہے، ورنہ مسائل اسی طرح برقرار رہیں گے اور بڑھتے جائیں گے. جی آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کے مکینوں کے لیے اسموگ بنا روگ. جہانیہ میں اسموگ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت ہے. اس حوالے سے ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اچھا جی، اسموگ جو ہے دھوئیں کو اور دھند کے ملاپ سے جو فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے اس کو اسموگ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے جس طرح گاڑیوں کا نکلنے والا دھواں یا جو ہمارے پاس سنتوں سے جو نکل رہا ہوتا ہے دھواں، وہ مینلی سردیوں کے موسم میں اس کی وجہ بنتا ہے. اور اسموگ بہت ساری بیماریوں کا باعث بھی ہے، جس طرح جو چھاتی کے مریض ہیں ہمارے پاس، بوڑھے مریض ہیں، ان میں دمہ کا باعث بن رہی ہوتی ہے. اس میں COPD والے پیشنٹ ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں جی اسموگ کے ساتھ کی وجہ سے یہ بیماریاں ایگزیجریٹ کر جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں. تو بچے بھی آ رہے ہیں، آنکھوں کی بھی ان میں علامات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ فضائی آلودگی ہے جو خاص طور پہ سانس کو اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو متاثر کرتی ہے. تو اس کی حفاظتی اقدامات یہی ہیں کہ بچے جو ہیں یا خاص طور پہ وہ لوگ جن کو سانس کی بیماری ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، بلا وجہ روڈوں پہ سڑکوں پہ نہ نکلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کھلی جگہوں پر کچرے کو نہیں جلانا چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا دھوئیں اور اس کی دھند کے ملاپ کو اسموگ کا نام دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر گاڑیوں پہ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں. تو یہ مختلف احتیاطی تدابیر ہیں جن کو استعمال کر کے اسموگ کے اثرات آ سکتا ہے. اسموگ کی روک تھام کا مشن جاری ہے. اسموگ سے بچاؤ کے لیے DHQ ہسپتال میں خصوصی انتظامات. MS ڈاکٹر عامر بشیر کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف پنجاب نے اسموگ پہ اپنا الرٹ بھی جنریٹ کیا ہے، اور پنجاب کے باقی اضلاع کی طرح مظفر گڑھ میں بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں اسموگ سے بچنے کے لیے، اس میں ہم نے لوگوں میں آگاہی جو ہے، شعور پیدا کیا جا رہا ہے. لوگوں سے یہ التماس ہے کہ صبح کے وقت اور خاص طور پہ شام کے وقت باہر نکلنے سے گریز کریں، اور اگر باہر نکلتے ہیں تو ماسک پہنیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور میری مظفر گڑھ کے شہریوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو اپنا گھر کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو مت جلائیں، اس کو کسی جگہ پہ ڈمپ کر دیں تاکہ وہ جو فضلہ ہے وہ فضا میں دوبارہ اسموک کا جو ہے وہ ذریعہ نہ بن سکے. ہاسپٹل کی حد تک جا کر یہاں پہ ہم نے اسموک کا کاؤنٹر اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ہمارے جو اسینشل میڈیسنز ہوتی ہیں بیسکس، وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر ڈیلی کی بنیاد پہ ہم ایک ڈاٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو آلریڈی دمہ یا سانس کی بیماریاں یا دل کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ اسموک سے زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو میری اپنے مظفر گڑھ کے شہریوں سے التماس ہے کہ وہ باہر نکلتے وقت ماسک، سن گلاسز، پانی کا استعمال کریں، اور جو سایہ دار جگہ ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ اسٹے کریں. آگے بچن میں ہارون آباد کے شہری سبسڈائزڈ اشیاء سے محروم ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا مارکیٹ سے مہنگا فروخت ہونے لگا. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 134 کے بجائے 155 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جس پر شہری کہتے ہیں کہ آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے 90 روپے مہنگا فروخت ہو رہا ہے. آٹا مہنگا ہونے کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں. شہریوں کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور جو چینی کا ریٹ ہے وہ 155 روپے بتایا جا رہا ہے، 155 روپے ملے گی. اور وہ بھی ایک ہفتے 10 دن چینی نہیں آتی اسٹوروں پہ، یوٹیلیٹی اسٹوروں پہ 10 دن چینی نہیں آتی. اور باہر جو چینی جو مل رہی ہے وہ 135 روپے، یعنی کہ اسٹور کا اور باہر کا 20 روپے کا فرق ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پہ 155 روپے چینی مل رہی ہے. خدارہ آٹے کی قیمت دیکھی جائے تو باہر جو آٹے کی 10 کلو کی تھیلی ہے وہ 1340 روپے کی ہے، یوٹیلیٹی اسٹور پہ 1440 روپے کی ہے. 100 روپے کا یوٹیلیٹی اسٹور کا اور باہر کا فرق ہے. خدا کے لیے ایسے پاکستانی عوام کو زندہ درکور نہ کریں. ہماری نگران حکومت سے یہ گزارش ہے کہ یہ اسٹوروں کا جو ریٹ ہے، جو معمول ریٹ ہے، اس کے مطابق چلے. اس وقت ہم جو ہے نا یوٹیلیٹی اسٹور پہ کچھ سودا سلف خریدنے کے لیے آئے تھے، تو یہاں پہ پتہ لگا کہ جو چینی کا ریٹ ہے وہ عام آدمی کے لیے 155 روپے کلو ہے، جبکہ مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ 135 روپے کلو جو ہے نا مارکیٹ میں مل رہی ہے، اور دستیاب ہے، وافر مقدار میں دستیاب ہے 135 روپے میں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یوٹیلیٹی اسٹور بنائے کس لیے ہیں کہ جب یہاں پہ 155 ہی دینے ہیں تو کیوں نہ مارکیٹ سے چینی 135 روپے میں خرید لی جائے. آٹے کا مطالبہ کرتے ہیں، پہلے نمبر تو آٹا ملتا ہی نہیں، اگر ملتا ہے تو یہاں پہ 1420 روپے کا تھیلا ہے، 1420 روپے کا تھیلا ہے 10 کلو کا. اور اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 1340 روپے کا تھیلا ہے. خدا را اس عوام کے ساتھ ایسا نہ کریں، اس ساتھ کوئی بھلائی کریں.
اب رخ کریں گے صادقآباد کا۔ صادقآباد جانے والے طالب علموں پر بس عملے کا مبینہ تشدد، طلباء کا کوٹ سبزل کے مقام پر احتجاج، قومی شاہراہ کو بند کر دیا گیا، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، زبردستی ٹریفک کھولنے کے دوران طلباء اور بس عملے میں دھکم پیل۔ مظاہرین کا کہنا ہے عملہ نے پیٹرول پمپ پر لے جا کر 5 طالب علموں پر تشدد کیا اور ویڈیو بھی بنائی۔ بس عملے کا طالب علموں پر آئے روز تشدد معمول بن گیا ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے۔ صادقآباد جانے والے طالب علموں پر بس عملے کا مبینہ تشدد، طلبہ کو کوٹ سبزل کے مقام پر احتجاج، قومی شاہراہ کو بند کر دیا گیا، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، زبردستی ٹریفک کھولنے کے دوران طلبہ اور بس عملے میں دھکم پیل بھی ہوئے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود کی مظفر گڑھ آمد۔ کمشنر کے زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ قصبہ گجرات کو ڈیجیٹل ایکس رے مشین کی فراہمی پر دستخط۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عابدہ فرید نے 8ویں تھل جیپ ریلی پر بریفنگ دی، میڈیا کو تھل جیپ ریلی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ہدایت بھی کی۔ میڈیا کو تھل جیپ ریلی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود کی مظفر گڑھ آمد۔ کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر افسران شریک۔ قصبہ گجرات کو ڈیجیٹل ایکس رے مشین کی فراہمی پر دستخط۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عابدہ فرید نے 8ویں تھل جیپ ریلی پر بریفنگ دی، میڈیا کو تھل جیپ ریلی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بہاولپور میں عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی گرما گرمی، عوام کے مسائل حل صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہی ہے۔ سابق ایم پی اے کاظم پیر زادہ کی روحی سے خصوصی گفتگو۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں یا شہباز شریف، عوامی امنگوں کے ترجمان ہوں گے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ الیکشنز کے حوالے سے کیا چہمگوئیاں ہیں، کیا الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، ویسے تو بہت حد تک کنفرم ہو گیا، لیکن ہونے کے حوالے سے اور اس کی پلاننگ کے حوالے سے کیا مسلم لیگ نون میدان میں آ رہی ہے، کیا نواز شریف پھر سے وزیر اعظم بن رہے ہیں، ان تمام باتوں کا جواب لیتے ہیں متعدد مرتبہ ایم پی اے رہنے والے کاظم پیرزادہ صاحب، ریاض پیرزادہ صاحب کے بھتیجے بھی ہیں، خیرپور ٹامے والی سے ایم پی اے بنتے ہیں۔ سر ذرا بتائیے گا کیسی کمپین ہے مسلم لیگ نون کی اور آپ کی، اور نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور بنیں گے پاکستان کے وزیر اعظم یا نواز شریف۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ چاہے 90 میں، چاہے 1997 میں، چاہے 2013 میں، جب نواز شریف صاحب آئے ہیں گورنمنٹ میں تو 13 میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھی انپریسیڈنٹڈ۔ ہمارے دیہاتوں میں تو اتنی تھی کہ موبائل بھی نہیں چارج ہوتا تھا، لوگ ٹینکی بھی نہیں بھر پاتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک میریکلس کام تھا کہ جو انہوں نے یہاں پہ بجلی کے کارخانے لگا کے یہاں لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت دہشت گردی کی کیا صورتحال تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت معیشت کی کیا صورتحال تھی، اس وقت جو ہے کتنی انڈسٹری بند پڑی تھی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے 14 میں جو ہے جب انہوں نے دھرنا دیا تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت پاکستان کے جتنے اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ آپ کو جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ تو نواز شریف کا میرے خیال میں بحیثیت پاکستانی سیاست بہت پیچھے رہ گئی ہے، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور اس ملک کے اندر جتنی جو ہے لاقانونیت پچھلے 4 سال میں رہی، اور خاص کر جو مہنگائی ہے وہ خود بہت بڑی برائی کی جڑ ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ برائیاں جنم لیتی ہیں، تو وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے سیاست۔ اب تو ریاست بچانے والی بات ہے، اسی کے تحت ہی شہباز شریف صاحب جو کہ ایک نون پاکستان کی تاریخ کا ایک نون ڈوئر، ایک جو ہے نا ٹارگٹ اچیور جو سی ایم تھا، ایک جو ایڈمنسٹریٹر تھا، اس کی بھی مسلم لیگ نون نے قربانی دی ہے، اور اس کو بھی جو ہے ہم نے جو ہے نا اس دلدل میں دھکیلا ہے، اور اس کے اندر جب دھکیلا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کئی جو ہے نا اس پہ آیا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کو ایک دھچکا لگے۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنتا ہے؟ جی بالکل، میاں نواز شریف پارٹی کے قائد ہیں، تو
तो ये तो उनका फैसला है, हमारी क़यादत का फैसला है। नवाज शरीफ ही होंगे, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कौन वज़ीर, कर मैं ये समझता हूँ कि जो है इलेक्शन टाइम पे हैं कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके हवाले से तैयारियां शुरू कर दी है काजिम पीरजादा साहब ने, और बता रहे थे कि किस बयानिए पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब ने पिछली बार खिदमत की आवाम की और उस खिदमत को दोहराएंगे, और इस बार के होने वाले इलेक्शंस में हम लोग 101% आवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ साहब इसी होने वाले इलेक्शन में वज़ीर आज़म बनेंगे। जी की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका महमूद सहीद। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें। मुल्तान में मेपको मुलाजमीन ही बिजली चोरों के सहूलतकार बन गए। वापरा टाउन सब डिवीजन का लाइनमैन इशफाक गुज्जर मुबैना करप्शन में मुलव्वस घरेलू सार्फिन के मीटर पर ज़राई ट्यूबवेल जलवा दिया। मीटर अकबरपुर में नस्ब है। ट्यूबवेल की वजह से 100 kV का ट्रांसफार्मर जल गया है। ट्रांसफार्मर जलने से मेपको को 11 लाख का नुकसान। लाइनमैन इशफाक गुज्जर की मिली भगत से घरेलू मीटर्स कमर्शियल इस्तेमाल हुआ। सरकारी खजाने को भारी नुकसान का सामना। ट्रांसफार्मर्स जलाकर तो मेपको की फर्जी कार्रवाई। ट्यूबवेल चलाने वाला मीटर उतार लिया। इशफाक गुज्जर को रिश्वत और करप्शन केस में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं बिलाल यूनिस से, हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। के सरपरस्त बन गए हैं। वज़ीर पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ाकर बिजली चोरी करवाकर खजाने को माहाना लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जाने लगा है। मुबैना तौर पर लाइनमैन इशफाक गुज्जर ने एक घरेलू सारफ के मीटर पर ज़राई ट्यूबवेल बिल चलवा दिया था, जिसका अकाउंट नंबर 77524021517507 बनाम मार अब्दुल शकूर वल्द मार अल्लाह दिखा सकना बस्ती अकबरपुर में नस्ब है। एक घरेलू मीटर पर ट्यूबवेल बिल का भारी लोड डलवाने पर 100 kV का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी जल गया है। ट्रांसफार्मर जलने से मेपको कंपनी को जो है तकरीबन 11 लाख रुपए का नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। लाइनमैन इशफाक गुज्जर की सरपरस्ती में सैकड़ों घरेलू मीटर को कमर्शियल इस्तेमाल करवाया जा रहा है। टैरिफ की मद में नुकसान पहुंचाकर कंपनी को भारी नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद मेपको वापरा टाउन सब डिवीजन की टीम हरकत में आई। फर्जी कार्रवाई करते हुए जो है घरेलू मीटर से ट्यूबवेल बिल चलवाने वाला जो मीटर था वो उतार लिया गया। लाइनमैन इशफाक गुज्जर ने जो है अभी केस को इस मौका पर दोबारा लिया और खजाने को भारी नुकसान पर खामोशी इख्तियार कर ली वापरा टाउन सब डिवीजन ने। इससे पहले भी जो है लाइनमैन इशफाक गुज्जर को FIA ने रिश्वत लेते हुए वापरा टाउन सब डिवीजन के बाहर से ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इशफाक गुज्जर को रिश्वत लेने और बोगस मीटर लगवाने के चक्कर में जो है मेपको पहले भी जो है वो बर्खास्त कर चुकी है। इसी हवाले से जब हमारी एक्शन मुस्तफाक डिवीजन राशिद मकबूल से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मीटर को जो है वो MNT में भेजा जाएगा, इसकी चेकिंग करवाई जाएगी और घरेलू मीटर को कमर्शियल पर चलवाने के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इसके बाद जो है वो लाइनमैन इशफाक गुज्जर जिसने ये घरेलू मीटर को जो है कमर्शियल पे चलवाया हुआ था, ट्यूबवेल भी चलवाया हुआ था, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी बिलाल यूनुस, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। टीजी खान में RPO सजाद हसन खान की ज़रिए सदारत क्राइम मीटिंग हुई। चारों इस्लाह की डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान की शिरकत। RPO का कहना है कि रोड क्राइम में मुलविस गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर सख्त सिक्योरिटी और चेकिंग का हुक्म। बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर सख्त सिक्योरिटी और चेकिंग है। डीजी खान में RPO सजाद हसन खान की ज़रिए सदारत क्राइम मीटिंग। डीजी खान में चारों इजलाह के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान की शिरकत। रोड क्राइम में मुलविस गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। RPO का कहना है बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर सख्त सिक्योरिटी और चेकिंग का हुक्म है। शहरियों की दादरसी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ना कितार ना इंतजार, शहरी आए और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। मुल्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को एक छत तले तमाम सहूलियात मुयस्सर। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाहिद की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना है जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन, आगाह करिएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ही छत के नीचे तमाम तर सहूलियात शहरियों के लिए मुहैया की जा रही हैं। ना ही कतार है ना ही इंतज़ार है। शहरी यहाँ पर आएँ, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ। तमाम तर चीज़ें
ایک ہی چھت کے نیچے پرووائڈ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد تمام تر یہاں پر جتنا بھی سٹاف ہے وہ انہیں گائیڈ بھی کرتا ہے. اس کے بعد وہ شہری جو ہیں وہ اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں اور چند ہی روز کے اندر لائسنس ان کا بن کر آ جاتا ہے. اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ CTO راؤ نعیم شاہد موجود ہیں. ون ونڈو انڈر دی سیم ون روف یہ ایک سسٹم ہے اور ملتان کے یا دیگر جہاں سے بھی جو لوگ آتے ہوں ان شہریوں کے لیے یہ ایک بہترین فیسلٹی ہے جہاں نہ کوئی قطار ہے نہ انتظار ہے. اگر کوئی تعداد زیادہ بھی ہو جائے تب بھی کیومیٹک مشین تو موجود ہے. یہاں پر ڈاک ٹکٹ کی سہولت بر موقع، میڈیکل کی سہولت بر موقع، اور ہمارے 7 غالباً یہ جو آپریٹرز ہیں یہ بیٹھے ہیں اور یہاں صرف آپ شناختی کارڈ لے کے آئیں اور ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ مثالی ہے. ہم نے یہاں پر کینٹین کا بھی ارینجمنٹ کر رکھا ہے تاکہ لوگ کوئی ریفریشمنٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں بر موقع ان کو ملے. ساتھ ہی واش رومز ہیں اور ہر لحاظ سے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے بھی جب یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک ایجوکیشن کے تمام سلوگنز، تمام تدابیر، تمام ٹریفک کے سائن بورڈز، اشتہارات یہ سارے لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ دیکھیں. باقاعدہ ایک بہت بڑی سکرین سے ان کی ریکریشن بھی جو ویژول ریکریشن ہے اس کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ سارے خوش ہیں، جس کا کہ اگر کسی کو کوئی شکوہ گلا بھی ہو تو یہ ساتھ ہی کمپلینٹ سینٹر ہے، آ کے اپنا شکوہ گلا کر سکتے ہیں. سٹی ٹریفک پولیس نے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا ہے جس سے شہری بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی CTO جو ہیں وہ بھی اپنی جتنی ٹیم ہے ان سے کافی زیادہ مطمئن نظر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا.